کیا ہوا اگر وہی تمہارا نصیب ہوا جس پر تم ہمت ہار بیٹھے ہو؟ تم جب اس کی چاہت تک پہنچ جاؤ گے تو وہ تمہیں تمہاری چاہت تک پہنچا دے گا۔ اسے جس کی ایک پکار پسند آ جائے وہ اس کی دوسری پکار سننے کے بھی بہانے دیتا ہے۔ وقت مشکل ہوگا لیکن یقین کرو تمہیں اس سے اللہ کی محبت حاصل ہو جائے گی۔ سنو، اس کا کن دیر سے نہیں ہوگا بلکہ اپنے وقت پر ہوگا۔ دعا سے زیادہ طاقت کسی چیز میں نہیں ہوتی۔ جب انسان اللہ تعالیٰ پر اتنا بھروسہ کر لیتا ہے کہ اس کی ضروریات اس کے سوا کوئی اور قبول نہیں کر سکتا تو اسے ایسے میں اللہ کبھی نا امید نہیں کرتا۔ جب زندگی تم کو بے ترتیب کر دے تب اللہ پاک تمہیں خود اپنی دعاؤں کو ترتیب دینے کا ہنر سکھا دیتا ہے۔ دیکھو، اللہ تم سے تمہاری ماں سے زیادہ محبت کرتا ہے اور جس پر وہ مہربان ہوتا ہے اسے اپنی محبت عطا کر دیتا ہے۔ سنو، معجزے کبھی بھی ہو سکتے ہیں، صرف تمہارا صبر اور اللہ پر توکل ہی تمہاری دعاؤں کی قبولیت کا سبب بن سکتا ہے۔ دعاؤں کو قبولیت مل ہی جاتی ہے لیکن صحیح وقت آنے پر۔ تہجد کے وقت تمہارے لیے عرش معلیٰ سے بلاوا آتا ہے اور جب ٹوٹے ہوئے دل والوں کو اللہ کا سہارا مل جاتا ہے تو ان کو دنیا کے سہاروں کی ضرورت نہیں رہتی۔ ایسے میں تمہارے دل میں یہ بات ٹھہر جاتی ہے کہ کن کا وقت آیا چاہتا ہے۔ سنو، ٹوٹا ہوا دل اللہ کو بہت پیارا ہوتا ہے۔ گھبرانا نہیں، ٹھوکر بھی انہی کو لگتی ہے جنہیں اللہ نے تھامنا ہوتا ہے، اور دلوں کو بھی تو صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ اگر اللہ تمہارے دل سے اس دعا کو نہیں نکال رہا اور تم مسلسل اس دعا کو کر رہے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دعا قبولیت کے قریب ہے، اور جب وہ تمہاری دعاؤں پر کن کہے گا تو تم معجزوں کی حیثیت سے اور حقیقت سے آشنا ہو جاؤ گے۔ یہ تہجد ہی ہے جو تمہارے لیے کن کی سفارش کرتی ہے، کن کی سفارش کرتی ہے۔ لیکن میں نے اس کن سے لوگوں کی تقدیریں بدلتے دیکھی ہیں۔ اللہ تمہارے سارے غموں کو سمیٹ لے گا اور دیکھنا پھر تم دوبارہ مسکرانے لگ جاؤ گے۔ ہو سکتا ہے وہ یہی آزمائش ہو جس کا جواب کن ہو، اور اللہ تو انکہی دعائیں سن لیتا ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ دعائیں جو تم نے رو کے کی ہوں وہ قبول نہ ہو؟ اور امیدوں کے پیالے تو صرف اللہ ہی بھر سکتا ہے۔ یاد رکھو کہ ہر مشکل اپنے ساتھ آسانی لے کر آتی ہے، اور پھر وہ تمہاری من پسند چیز کو تمہارے پاس آخرکار لے ہی آئے گا۔ بس تم صبر اور یقین کامل کے ساتھ دعا مانگتے رہو۔ اللہ تمہارے حال سے واقف ہے، پھر تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ ایک چھوٹی سی مشکل ہی تو ہے، ختم ہو جائے گی۔ اور تہجد کی دعاؤں کے لیے تو 7 آسمانوں کے پردے اٹھا دیے جاتے ہیں۔ تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ تم وہ معجزات نہ دیکھو جو آج تک کسی نے نہ دیکھے ہیں، نہ سنے؟ کیوں پریشان ہوتے ہو؟ ان پریشانیوں سے کیا تم جانتے نہیں کہ تمہارا رب غفور و رحیم ہے؟ اللہ اپنے بندوں کی دعائیں ضرور قبول کرتا ہے، تھوڑی دیر ضرور لگتی ہے لیکن دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اور اللہ تو اس کو بھی سنتا ہے جو اس کو پکارتا بھی نہیں، اور اس کی بھی سنتا ہے جس کے منہ میں زبان بھی نہیں۔ تمہیں ہر طرف سے اکیلا کر کے اللہ پاک نے تمہیں اپنے قریب آنے کا موقع دیا ہے، اور اللہ فرماتا ہے کہ مانگو مجھ سے، میں دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ یہ جو تم آدھی رات کو اٹھ کر دعائیں کرتے ہو یہ بے مطلب تو نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا قرب ہی تمہیں دنیا کی مصیبتوں سے دور کرے گا۔ سنو، جب نیت صاف ہوتی ہے تو منزل خود بخود آسان ہو جاتی ہے۔ تم اپنا حال اپنے رب سے کہا کرو، صرف وہی سنے گا۔ دنیا کے پاس کہاں وقت ہے کہ وہ تمہارے دکھ سنے اور اس کا مداوا کرے؟ تمہاری روتی آنکھوں نے جو شکوے کیے ہیں وہ اللہ نے دیکھے ہیں، اللہ نے سنے ہیں۔ جب تم تہجد کو پہنچ جاؤ اور تمہاری آنکھوں میں آنسو آ جایا کریں تو سمجھ جاؤ کہ تم چن لیے گئے ہو، اور جلد ہی تمہاری دعاؤں کو قبولیت کا شرف مل جائے گا۔ بس تم یقین کامل رکھو اور توکل کے سوا کسی چیز پر آسرا نہ کرو۔ تم دیکھ لینا کہ وہ اپنے کن سے تمہاری جھولیاں بھر دے گا انشاءاللہ۔